بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیور کے حوالے سے، جگر کے حوالے سے آج میں آپ کے ساتھ ایک اور سیشن لے رہا ہوں، ایک اور آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لیور کی جو بیماریاں ہیں، جگر کے حوالے سے جو بیماریاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور جگر ایک ایسا آرگن ہے کہ اس کی بیماریاں آپ کے پورے جسم کو متاثر کرتی ہیں۔ تو آج اگر میں آپ سے بات کروں کہ لیور کی بیماریوں کے لیے جو رسک فیکٹرز ہیں، کیا وہ رسک فیکٹرز ہیں کہ جو کہ آپ کے لیور کو نقصان دیتی ہیں، یا آپ کا لیور اگر بار بار ان چیزوں کو ایکسپوز ہوتا ہے یا لمبے عرصے کے لیے ان کو ایکسپوز ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ کے جگر کے لیے نقصان دہ ہیں، اور چلتے چلتے آپ کا جگر جو ہے وہ نقصان اٹھاتے اٹھاتے اس میں اتنی پیچیدگیاں آ جاتی ہیں کہ خدا نخواستہ آپ کرونک لیور ڈیزیز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سب سے بنیادی چیز پر آتے ہیں، اور وہ ہے جناب جو کہ آج کل تقریباً ہر دوسرے بندے کو ہے، اور وہ ہے فیٹی لیور۔ فیٹی لیور بظاہر ایک ایسی بیماری ہے یا ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ آپ کو بے ضرر نظر آتی ہے، لیکن اگر یہ بڑھ جائے اور لمبے عرصے تک آپ کا جگر فیٹی لیور کی کنڈیشن میں مبتلا رہے تو اس کے ساتھ اس کی جو ویئر اینڈ ٹیئر کا عمل ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، اور آپ کے جگر کے خلیے جو ہیں، جگر کے سیلز جو ہیں وہ ڈیمیج کا شکار ہو جاتے ہیں، اور لمبے عرصے تک اگر یہ حالت جاری رہے تو خدا نخواستہ ایک ٹائم ایسے آتا ہے کہ یہی جو فیٹی لیور ہے یہ آپ کے جگر کے مسائل کا سبب بنتا ہے۔ خصوصاً وہ فیٹی لیور جس کے ساتھ الٹرا ساؤنڈ پہ آپ کو کہا جائے کہ جی آپ کو فیٹی لیور ہے، آپ کے انزائمیٹک ٹیسٹ کرائے جائیں اور آپ کو کہا جائے کہ جی آپ کا تو SGPT بھی ہائی آ رہا ہے، آپ کے لیور انزائمز جو ہیں وہ بھی ریزڈ ہیں، تو اگر یہ لیور انزائمز لمبے عرصے تک ریز رہیں تو یہ فیٹی لیور جو ہے آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور یہ جا کر کرونک لیور ڈیزیز پر منتج ہو سکتا ہے، اس پر خاتمہ ہو سکتا ہے۔ پھر اسی میں اور ڈیزیزز ایسی ہیں جنہیں نان الکوہلک اسٹیئٹو ہیپاٹائٹس کہا جاتا ہے، نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی یہی فیٹی لیور جو ہے یہ آپ کے جگر کو آہستہ آہستہ ناکارہ کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر جو لیور کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے جناب الکوہل، یعنی جو لوگ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، ان میں جگر سب سے زیادہ متاثر ہونے والا آرگن ہے۔ تو جو لوگ شراب نوشی کرتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ ایک نہ ایک دن ان کا لیور جو ہے، ان کا جگر جو ہے اس نے جواب دے جانا ہے، اور انہوں نے کرونک لیور ڈیزیز میں مبتلا ہو جانا ہے، ان کا جگر سیروسس آف لیور ان کو ہو جانا ہے۔ تو الکوہل سے جو ہے وہ پرہیز کیا جائے تو انتہائی بہتر ہے۔ اسلام میں حرام بھی ہے، تمام مسلمان تقریباً اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن جو غیر مسلم یا ایون مسلم ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ الکوہل کے استعمال کو ترک کیجئے، کیونکہ آپ اپنے جگر کے لیے اپنے بدن میں زہر اتار رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا جگر شدید طریقے سے متاثر ہو سکتا ہے اور متاثر ہوتا ہے۔ پھر جناب بات آ جاتی ہے وائرل ڈیزیزز کی، کہ ہمارے پاکستان میں جو وائرل ہیپاٹائٹس ہے، خصوصاً ہیپاٹائٹس B اور ہیپاٹائٹس C، جو کرونک ہیپاٹائٹس ہے، یہ بھی آپ کے جگر میں خرابی کا سبب بنتا ہے، سیروسس کا سبب بنتا ہے، اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو کرونک لیور ڈیزیز کا شکار لوگ ہیں ان کے پیچھے جو ایٹیولوجی یا سبب ہے وہ کرونک لیور ڈیزیز، ہیپاٹائٹس B اور ہیپاٹائٹس C کی وجہ سے، یعنی وائرل ہیپاٹائٹس کی وجہ سے ہے۔ تو آپ اپنی اسکریننگ ضرور کرائیں، جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اپنا معائنہ کرائیں تو ایک دفعہ اپنے شوگر کے، اپنے ہیپاٹائٹس B اور C کے ٹیسٹ کرائیں۔ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، اگر کوئی سرجیکل پروسیجر ہونا ہوتا ہے تو وہ آپ کے ہیپاٹائٹس B اور C کے ٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن جنرلی اگر آپ کو کوئی سرجیکل پروسیجر پہ نہیں جانا، ڈینٹل پروسیجر پہ نہیں جانا، تو اکثر اوقات لوگوں نے زندگی بھر میں کبھی جو وائرل پروفائل ہوتا ہے وہ نہیں کرایا ہوتا۔ تو میری التجا ہے کہ آپ، اگر آپ کی صحت بہت اچھی بھی ہے، اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی کے ساتھ، لمبی زندگی کے ساتھ، لیکن آپ اپنا وائرل پروفائل ضرور کرائیں، کیونکہ پاکستان میں ہیپاٹائٹس B اور ہیپاٹائٹس C ہر 10واں بندہ جو ہے اے سمپٹومیٹک، یعنی اس کو کوئی علامات نہیں ہے، لیکن ہر 10 میں سے ایک بندہ ہیپاٹائٹس B یا ہیپاٹائٹس C کا شکار ہے۔ پھر جناب ہیپاٹائٹس B اور ہیپاٹائٹس C کے بعد آتے ہیں ڈرگس کی طرف۔ ہم مختلف قسم کی دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں اور بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوائیاں جو ہیں ہمیں نقصان نہیں پہنچاتی، خصوصاً یعنی اگر آپ ایون پیراسیٹامول کا بھی ذکر کر رہے ہیں جو کہ ہر گھر میں پائی جاتی ہے، روزانہ کی بنیاد پر بچے، بڑے بوڑھے سب یہ اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو جو
لمبے عرصے تک اگر اس کا بھی استعمال کیا جائے پیراسیٹامول کا، وہ بھی کرونک لیور ڈیزیز کا یا لیور ڈیزیز کا سبب بن سکتا ہے۔ پھر اور کچھ ایسی دوائیاں ہیں جو کہ اگر لمبے عرصے تک استعمال کی جائیں تو لیور ڈیزیز کا وہ سبب بن سکتی ہیں۔ تو جب بھی آپ دوائیوں کا استعمال کریں تو ان دوائیوں کا استعمال اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ایک خاص متعین کردہ وقت کے لیے کیا جائے، اس سے زیادہ نہ کیا جائے۔ اللہ آپ کو تندرست رکھے، جگر کی اور مختلف قسم کی ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھے، لیکن پھر بھی اپنا معائنہ اپنے ڈاکٹر سے وقتاً فوقتاً آپ ضرور کراتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔